یہاں پہ جو ابھی یہ مولوی نکلے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کی موٹر سائیکلز جلا رہے ہیں, گاڑیاں جلا رہے ہیں, ایمبولینسز جلا رہے ہیں, اور وہ ابھی بھی ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے, اور آج بھی لاہور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس پہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ فرانس کو کوئی تکلیف دے رہے, تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کی ساری چیزیں جلا دی ہیں. آج 2-3 لوگ آج بھی مارے گئے ہیں, پولیس بھی فائرنگ کر رہی ہے, ادھر سے مولوی بھی شور مچا رہے ہیں, ادھر سے ان کے اپنا ایک چل رہا ہے تماشا. اور میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے, کوئی نیوز نہیں دینی ہے. اب وہ سوشل میڈیا ہی رہ جاتا ہے, اسی پہ نیوز آ رہی ہیں, لوگ بتا رہے ہیں. موبائلز کے جو کہنا چاہیے جو انٹرنیٹ جو موبائل پہ چلتا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, اور موبائل سمز کو اس طرح سے کر دیا کہ بار بار وہ آف ہو جاتی ہیں. لوگ یہ بھی لاہور سے لکھ رہے ہیں کہ موبائل ڈیٹا کام نہیں کر رہا. تو یہ اتنے جاہل قسم کے لوگ کہ اپنی ہی چیزیں جلا کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہزاروں میل دور فرانس ہے اسے کوئی فرق پڑ رہا ہوگا. اچھا, میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, پورا امن واپس آ گیا لاہور پنڈی کی سڑکوں پہ. پنڈی پہ کہیں تک آ گیا, لیکن لاہور ابھی بھی بس اسی طرح. ہاں, جب تک جلا کے راکھ نہیں کریں گے ان کو چین نہیں آئے گا, کیونکہ لاہور کی سویلائزیشن بھی بہت اینشنٹ ہے. لیکن سر آپ کو لگتا نہیں یہ انہوں نے خود پالے ہیں, یہ انہوں نے خود پیدا کیے ہیں, یہ جنونی اور جہادی. میں ایک بات کروں, چاہے یہ پالیں یا نہ پالیں, جب آپ ٹو نیشن تھیوری میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو آپ پھر کس کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ آپ اسی کے ساتھ رہیں گے نا, کیونکہ آپ کے ماں باپ تو ہندو ہی سب تھے نا. کوئی عورتوں کی آرمی تو نہیں آئی تھی باہر سے جن سے شادی کی ہمارے غازیوں نے. مائیں تو سب کی ہندو ہیں, چاہے موسٹلی ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ تو راجپوت ہندو سے کنورٹ ہو کے پنجاب میں مسلمان ہوئے ہیں, ناٹ ایون 1840 یا سم تھنگ لائک میں, لیکن 100% لوگوں کی مائیں ہندو تھیں. تو ایسے لوگ, ان کو کیا سمجھ نہیں آتا کہ بچے نہیں پیدا ہوتے بغیر عورت کے, اور کہاں عورتیں تو لیکن ساتھ میں نہیں آئے تو وہ تو چھوڑائے تھے تو تم پیچھے, کیونکہ وہاں جو تھے عربستان اور وہاں لوگ 4 شادیاں کر رہے تھے, تم نے یہاں سے آ کے پکڑی. اب کیسے ان کو سمجھائیں گے آپ؟ جب آپ نے ٹو نیشن تھیوری اور جناح صاحب کو ایکسپٹ کر لیا, آپ نے اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے لکھ دی. نہ اس شخص کا پاکستان سے تعلق تھا, نہ کبھی وہ بولا, نہ پاکستان کی کسی زبان آتی تھی. اس سے گجراتی صرف وہ گاندھی سے بات کرتا تھا کیونکہ اسے شرم آتی تھی کہ اسے گجراتی بولنی پڑتی ہے. وہ گھٹیا سمجھتا تھا ان زبانوں کو. وہ آپ نے بنا دیا پاکستان, لاکھوں کو مار کے پھر بنگلہ دیش بنایا آپ نے. اب آپ بلوچستان پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں ڈیلی, وہاں 50,000 بلوچ جو ہیں بھائی ہمارے, they have disappeared. ان کی مائیں اور بچے بیویاں جو ہیں they are on the street saying کہاں گیا. ٹیوشن کریٹ کر دیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں forcibly disappeared, یعنی بندہ غائب. Without registering the case, that means you can keep them forever because they do not exist. اس کو ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا یا کبھی ہو, یہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا بیٹا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ once you are on the path of destruction and killing, آپ دیکھیے رمضان میں ہی بنا ہے پاکستان, اور رمضان ہی کے مہینے میں آپ نے کم از کم 10 لاکھ لوگ پاکستان میں جو ہندو سکھ تھے ان کی گردنیں کاٹ کے ان کو اس پار بھیجا, یا ان کی لڑکیوں کو پکڑ کے زبردستی مسلمان کیا, ان سے شادیاں کی. تو یہ ہماری حرکت, we were born in infamy, قتل و غارت. بڑا رمضان کی بات کرتے ہیں کہ بڑا پرامن مہینہ ہوتا ہے. جب بھی جنگ چھڑی ہے رمضان میں چھڑی ہے, جب بھی قتل عام ہوتا ہے رمضان میں. کہتے ہیں اللہ پاک مہینہ ہے, اس کے اندر جو مرے گا وہ پتہ نہیں ڈیلکس جنت میں جائے گا. نکل پڑتے ہیں جیالے. اور سب سے زیادہ سر چوریاں یہ رمضان میں کرتے ہیں, سب سے زیادہ مہنگائی رمضان میں ہوتی ہے, سب سے زیادہ 2 نمبریاں جو ہوتی ہیں نا وہ ساری کچھ یہ رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں. تو کریں یا نہ کریں, گڈنس سے یہ تو نہ کہیں کہ میں ہوں آپ گھوڑے کی نسل سے, اور کہیں میں ہوں ایکچولی گدھا. یہ دنیا کے واحد لوگ ہیں جو اپنے آپ کو
ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم کچرے میں، ان کو محل سے نکال کے وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے ہمارا، ہم تو وہ ہیں جو محلوں کی صفائی کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ، تو کرو بھائی، اپنی جو حیثیت ہے اس پہ لگے رہو، تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو ترکوں کے پیچھے لگے ہو. دیکھیے عربز نے بھی ایک سیولائزیشن کریٹ کی نا. دیکھیے موسٹ پنجابیز نیور اسپیک پنجابی ایور آن ٹیلی ویژن. کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے نا. کبھی سندھی تو اس کو شرم تو نہیں آتی سندھی میں بات کرنے کی، یا پشتو میں بولنے والے آل پشتون پالیٹیشین اسپیک ان پشتو. بلوچستان میں بھی پنجابی جو ہے وہ اتنی بری اردو بولتا ہے لیکن بولے گا وہی اردو. اس قدر اردو کا مذاق اڑتا ہے پاکستان ٹی وی میں. کئی ہمارے انڈین دوست جو ہیں وہ دیکھتے ہیں پاکستان کے شو یہ پنجابی اردو سننے کے لیے، اور کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں. عجیب زبان بنا دی ہے. تو nobody knows who they are. جس دن آپ کو آپ ایکسپٹ کریں گی کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، آپ اس ہندوستانی نومنکلیچر سے آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ سندھ دریا اور راوی پہ پیدا ہوئے ہیں، وہ چولا ڈائنیسٹی نیچے تامل ناڈو والے وہاں سے نہیں پیدا ہوئے. وہ ہندوستانی ہیں اور آپ نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی آدیشر کاوس جی کی. آپ ضرور جانتے ہوں گے، میں ان سے ملی تھی میرے خیال ہے 10-12 سال پہلے، جب میں تو جایا کرتی تھی کراچی، تو میں کاوس جی سے ضرور ملتی تھی. تو وہ مجھے کہنے لگے، اس ٹائم پہ 10 سال پہلے کی بات ہے شاید، تو وہ کہنے لگے کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور آفٹر 25 ایئرز یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہو جائے گا. میں اس کے 1-8 سال کے بعد لاہور گئی تو میری حسن نثار صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے حسن نثار صاحب سے بتایا تو وہ کہنے لگے ہاں وہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں لیکن ٹائم زیادہ بتا رہے ہیں. تو اب ان کا خیال تھا کہ 25 سال سے بھی پہلے ایسا کچھ ہو سکتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک نیوز دکھاتی ہوں جو پاکستانی پاسپورٹ کے لیے بہت کہا جا رہا ہے، مطلب پکچر دکھاتی ہوں جس میں یہ کہتے تھے کہ ہم پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے. جو دنیا کے 4تھے نمبر پہ سب سے بدترین پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہو گیا ہے. اس کے لیے پتہ نہیں ایوارڈ کس کو دینا ہے اور پرائیڈ آف پرفارمنس کس کو ملے گا وہ نہیں پتا. لیکن یہ کنڈیشن دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج کا پاکستان اب کس طرف بڑھ رہا ہے، اور آج کل بھی جیسے جو سچویشن چل رہی ہے لیٹسٹ، وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب تک آپ کا پاسپورٹ ریفلیکٹ کرے گا پاکستانیوں کو تو آپ کی کہیں عزت نہیں رہے گی. اگر لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی یہاں سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ سوچنے والے، محنت کش ہیں، آپ کو انڈینز ہمارے جیسے ہی ہیں، ان کو یہ ریجیکشن تو نہیں فیس ہوتی نا. وہاں تو 29 اسٹیٹس ہیں، 400 بولیاں، ہر ٹائپ کا آپ کو ایکسنٹ ملتا ہے. کئی تو بہت ہی انٹرٹیننگ ہوتے ہیں لیکن دے آر کمفرٹیبل، دے آر لا ابائڈنگ. اینڈ نہیں تھوڑی بہت ہمارے یہاں بھی اسکینڈل چلے ہیں، کچھ انڈین بہت پیسہ کھا گئے، کئی ملین ایک انڈین فیملی گورنمنٹ کا پیسہ کھا گئی. تھوڑے بہت تو ہمارا اثر ان پہ بھی ہوتا ہے نا. تو that is all there, but the Indian passport or the Bangladeshi passport is not rejected the way Pakistanis are. اس میں کئی وجہ ہیں. ایک تو فالس پاسپورٹ، فالس ویزاز میں آپ کی ایکسپرٹیز مانی جاتی ہے. دوسری چیز یہ آپ کا پاسپورٹ صحیح بھی ہوا تو آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے ایز اے وزٹر. یہاں جتنے جنرلز آئے ہیں کینیڈا میں، انہوں نے گھر بھر بنا کے سٹیزن شپ لے کے واپس چلے گئے ہیں. وی نو موسٹ آف دیم. انہوں نے بڑی پراپرٹیز خریدی ہیں. یہ اب ایوری ون نوز کہ بیماری جو ہے ایکسٹریمزم کی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے خود کریٹ کی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کی فگرز آپ کے ملک میں آ رہی ہوں تو آپ خیال نہیں رکھیں گے کہ کون آ رہا ہے بھائی. پاکستان اس وقت از دی ورلڈز نمبر 1 اسپانسر آف اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم. یہ سمجھ رہے انہوں نے امریکیوں کو بے وقوف بنا لیا ہے اور اب یہ گھس جائیں گے افغانستان میں اور وہاں تباہی مچائیں گے. یہ ممکن ہے، بلکہ لاجکلی پاکستان کا ریئیکشن ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو امت کی وہ ہے نا ٹھیکیدار.
ان کو پاکستان یا پاکستان کے بارڈرز کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے. ان کو فکر ہوتی ہے فلسطین کی, ان کو فکر ہوتی ہے پتہ نہیں دور دور کہیں کہیں جہاں ان کے مسئلے ہیں. ان کو کبھی فکر نہیں ہوگی کہ حجاز پہ نجد کا قبضہ ہے. فار ایگزامپل, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ there is any Pakistani who even knows this or has ever thought کہ جو رسول اللہ کی ریاست کا علاقہ حجاز تھا اس پہ نجد نے قبضہ کر دیا 1926 میں. مکہ میں قتل عام, طائف کے اندر, جدہ کے اندر, سب کو شریف خاندان کو لے کے آپ نے جارڈن دے دیا. انہوں نے کہا چل بھائی تو آپ لوگ یہاں بیٹھ جائیے, یہاں لڑیے, وہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے. تو there's a total absence of central character or a belief system or anything. You will always be number 2, 3 to some other thing. انڈیا, اگر انڈین سویلائزیشن کی تو انڈیا تو بہرحال ہے ہی ہے, سری لنکا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, اس میں آتا ہے. وہاں پہ بھی آپ نمبر 4 آئیں گے. آپ عرب بھی نہیں کہلائیں گے, عرب کے ڈرائیورز ضرور سمجھے جائیں گے, عرب کا نوکر آپ سمجھے جائیں گے. آپ ترک بھی نہیں ہیں. ترک کہتا ہے اتنے کالے رنگ کے لوگوں کو ہم ترک بنائیں گے, لعنت ہے. تو آپ کو آپ گھر کا نوکر سمجھتا ہے. کون آپ کی رسپیکٹ کرے گا جب آپ کا ایک نوبل پرائز ونر ہے اور اس کو آپ نے دفنانے نہیں دیا, اس کو کہہ دیا یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ کون ہوگا؟ عقل مند ذرا بھی ہوگا تو آس پاس کے لوگوں بھی کہتا ہے یہ ہمارا ہے نا, کہ ہی از ون آف اس. آپ کے اندر کا آدمی جیت جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ نہیں, گیٹ آؤٹ پلیز, ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم نوبل پرائز سائنس میں جیت سکیں. یہاں ٹورانٹو میں بات ہوتی ہے تو وہ اس قدر اوپریشن ہے کہ سب سے زیادہ اوپریس جو لوگ ہیں وہ بالکل ایک دم اپنی پیٹریوٹزم دکھانے آ جاتے ہیں. نہیں جی ہے تو پھر ساڈا پاکستان نا. ہاؤ از اٹ؟ یہ ایک آپ آئرنیز بھی تو دیکھیے. 2 communities were 100% behind the idea of Pakistan, the Ahmadis and the Anglican Christians. Both are rejected by Pakistan as garbage. In fact, the only place that voted for Pakistan was Bengal, which said goodbye to Pakistan. So it is a failed state by any means. نہ اس کا کوئی پروویژن ہے, نہ اس کا کوئی ویژن ہے, نہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے. آپ نے پارٹیشن کیا کیسے پنجاب کو ہی آپ نے ڈیوائڈ کیا نا, کہ ان کو ڈینجر یہ لگا کہ یہاں تو ہندو, مسلمان اور سکھ اور کرسچن ایک زبان ایک کلچر کے اندر رہ رہے ہیں. دس از اے ڈینجرس پلیس, دس ریپرزینٹس آل آف انڈیا. انہوں نے کہا اس کو ڈیوائڈ کر دو. انگریز نے کہا, جناح صاحب نے کہا نو پرابلم, ٹھیکہ دے دیں آپ مجھے, میں ایسی تیسی کر کے رکھ دوں گا. جو اگست 16 1946 ایک سال پہلے ڈائریکٹ ایکشن ڈے تھا, جس میں کلکتہ میں ہر گلی پہ لوگوں کو قتل عام کیا مسلمان گنڈوں نے. تو یہ صرف ہماری بات نہیں کہ ہم جو پاکستان میں جن پہ زیادتی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں بولتے. آپ انڈیا میں دیکھیں 1946 اگست 16 کا کوئی میموریل نہیں ہے. کلکتہ میں ڈھونڈتا ہی رہ گیا, کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا ہوا. کتابوں میں سب کو پتا ہے, آن دا اسٹریٹ آپ کو نہیں. یو ول بی سرپرائز کہ کلکتہ میں جو کمیونسٹ پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ تک ایک مسلمان محلے میں وہ اپنا جھنڈا ہیمر اینڈ سکل لگاتے ہوئے ذرا چپکے سے, مظفر احمد بلڈنگ ہے جو چٹگانگ کے پرانے کمیونسٹ تھے ان کے نام پہ ہے, لیکن اٹ از ہڈن. آس پاس پورا محلہ جو ہے وہاں اردو میں سائن لگا ہوا ہے سب. تو دا ٹریجڈی جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ وہ ہوئی ہے پارٹیشن. جب تک بیلکنائزیشن نہیں ہوگی پاکستان کی, یعنی یہ نہیں کہ کوئی اکھنڈ بھارت کی میں بات کروں, جب تک یہ نہیں ہوگا کہ سندھ جو آج کل اپنی آزادی کی موومنٹ چل رہی ہے وہاں پہ, یہ بلوچستان, یہ اپنے جیسے بھوٹان یا دوسرے چھوٹے نیپال ملک ہو سکتے ہیں یا سیلان ملک ہو سکتا ہے, ان کو ویسے ہونا پڑے گا. پنجاب کو جس دن ہوش آئے گا کہ اٹ از اے لینڈ لاک پلیس, اس کی نیچرل الائنس بنے گا ایسٹ پنجاب کے ساتھ, جو آرٹیفیشلی انڈیوس ISI بھی کرتی ہے ٹو بی اینٹی انڈیا. وہ بھی نہیں چل پائے گا زیادہ تر جب تک کہ ان کو
اپنی کنسٹرینٹس ایز اے لینڈ لاک کنٹری سمجھ میں آئے کہ ہم کو ایسے دادا گیری نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اٹھا پٹک کر دیں، کیونکہ پانی آ رہا ہے ریور انڈس سے، اور جس دن افغانستان نے کابل ریور پہ ڈیم بنا دیا آپ کا ہوا نلکا بند. جس دن انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دی انڈیا نے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان کی آپ نے پاپولیشن بدلنے کی کوشش کی، اس میں آپ کا فیلئر ہوا. ایک انگریز فوجی افسر نے اٹھا کے پورا گلگت پاکستان سائن اوور کر دیا، وہ کیپٹن براؤن تھے، یہ پاکستان ہے، وہ ہو گیا. تو یہ ایسی زیادتیاں آپ چھپا سکتے ہیں، اپنے بچوں سے چھپا سکتے ہیں، بٹ اینی ون اسٹڈنگ دس فینومینا ول سے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے فیلڈ اسٹیٹ، اٹ از اے فیلڈ اسٹیٹ. اور اس کا کوز جی صاحب اگر ابھی زندہ ہیں تو ان سے پوچھ لیجیے گا کہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے کہ کراچی کے اندر زوریسٹرین پاپولیشن غائب ہو گئی. دیر از نو بڈی دیر. کراچی کی گون پاپولیشن ختم ہو گئی. کراچی میں جو مارواڑی رہتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. کراچی کی زبان تھی گجراتی، وہ ختم کر دیا آپ نے. کراچی میں میٹرک گجراتی زبان میں ہوتی تھی 58 تک، یعنی ایون 1960 تک میٹرک کا ایگزام گجراتی میں ہوتا تھا. اٹ از گون. ایوری تھنگ ہیز بین فنشڈ. گرو مندر کو آپ نے سبیر والی مسجد کہہ دیا. لالہ لجپت رائے کا نام آپ نے ایسا رکھا کہ مجھے بھی نہیں پتا، میں تو سڑک پہ میری پیدائش تھی. جیسے لائل پور کا نام انہوں نے فیصل آباد رکھ دیا، اور کنگ فیصل کبھی وہاں گیا نہیں. اب یہ بھی ذہنیت دیکھیے کہ بجائے بھگت سنگھ کے نام پہ رکھ دیتے یا کسی اور مسلمان کے نام پہ رکھتے جس کا تعلق جنگ آزادی سے تھا. اگر جنرل لائل کو ہٹانا تھا، آپ نے اٹھا کے ایک ایسے سعودی بادشاہ کا نام کیا جو آپ پہ تھوکتا بھی نہیں ہے. مولانا طارق جمیل، اور کین یو بلیو اٹ کہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. بتائیے نا، اگر یہ پرائڈ آف پرفارمنس ہے تو ہم بیچاروں کا کیا حشر ہوگا. یعنی وہ ایبسولوٹ نانسنس باتیں کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، 10 جوڑے پہنے ہوں گے، ان جوڑوں 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں عورت. اس میں بھی look at his pervert attitude. He's saying even she's wearing 10 pairs or 100 pairs. I can see her naked. یا خدا، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، اچھا ایسا ہو، اور ان کو پرائڈ آف پرفارمنس مل رہا ہے. اور یہ بہت بڑے یہاں پہ پتہ نہیں کیا ریلیجیس اسکالر کہلاتے ہیں. یہ حالت کے دماغ یہ آپ بھول جائیے جس دن پاکستان will be declared as a state sponsor of terror. وہ تو ہندوستانیوں کی بے وقوفیاں ہیں کہ وہ کوئی ہم سے زیادہ اتنے ذہین نہیں ہیں، وہ بھی اسی طرح پاگل بن جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں، ارے یار یہ پھر کوئی تیمور نہ آ جائے وہاں سے. ان کو پتہ نہیں سب ختم ہو چکا ہے. یہاں کھانے پینے کو نہیں ہے. جس دن انڈیا نے اپنا بارڈر سیل کر دیا اور کہا ٹریڈ ختم اینڈ ڈکلیئر یو ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیرر، آپ کیا کریں گے؟ اب تو چین نے بھی دیکھا اس مٹیریل میں مال ٹھیک نہیں ہے، اس سے کچھ بنے گا نہیں. انہوں نے ایرانی پکڑ لیے، اچھے خاصے ہینڈسم گورے نسل کے لوگ. کہ کہاں پاکستانیوں سے چک 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 روز چلتی رہتی ہے. بیئر کی ایک وہ فیکٹری لگا دی لزبیلا میں اور چلے گئے وہاں ایران. ساری وہ ٹریڈ ایران سے کریں گے. یا آپ کا سی پیک ویک سب ایسے ہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اچھا، اور انہوں نے فیکٹری لگانے دی. ویسے تو بڑے اسلامک کنٹری بنتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے لگا دو. فری کی شراب کے لیے تو یہاں پہ سب تیار ہوتے ہیں. فری نہیں ہے وہ میں نے سنا کسی بڑی اہم شخصیت کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ. بالکل. ہوں گے کوئی پرانے فوجی ہوں گے، کوئی انہی کے سارے بزنس ہوتے ہیں شاید، انہی میں سے کسی کا ہوگا. نمبر آپ نے وہ اسٹیٹسٹکس پڑھے ہوں گے that the number one business house in Pakistan is the Pakistan military. کون جنگ لڑتا ہے؟ اگر آپ کوئی جس کی دکان ہو وہ اپنی دکان کے سامنے کیا رائٹ چاہتا ہے؟ نہیں. تو یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ صرف چاہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے سلسلہ، بجٹ ان کو ملتا رہے، ٹھاٹ سے زندگی گزاریں، ریٹائر ہو جائیں آسٹریلیا میں جا کے یا کینیڈا، سب پاسپورٹ مل رہے، اینڈ دے ول لیو ہیپلی ایور آفٹر. بس اب یہی کسر رہے گی کہ اس کو بانٹنے کے لیے یہ دے ول اسٹیپ ڈاؤن فردر، اور 4 بیویوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا.
کیونکہ وہ بھی تو چاہیے نا کہ سیمپلنگ کریں گے جنت جانے سے پہلے ہم کو بتاؤ تو صحیح. ہم 4 پہ تو ایکسپیریمنٹ کریں گے, 72 کو کیا کریں گے. ویری illiterate sort of a primitive class of people. انڈیا والے تو شاید شکر ہی کرتے ہوں گے ہمیں ہماری حالت دیکھ کر کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, جان چھوٹ گئی ان کی. بلیو بھی ان کو سمجھ نہیں آتا پاکستان. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ اتنے اینٹی انڈیا ایٹماسفیئر ہے انڈیا کے اندر, جو عام آدمی اتنا سادہ ہے اس کو نہیں پڑھی ہوئی ہے یہ دشمنی کی اور یہ ہیٹریڈ اور یہ وہ تو صرف اپنی جو اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کو وہ ہندوتوا کہتے ہیں, وہ تو اس کی پریزرویشن میں بیٹھا ہوا.